من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين پڑھیے باوا سے بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ تحدث اخبارها سورہ زلزال کے اندر اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین بول کر کہے گی کہ اس ٹکڑے پر یا اللہ تیرے بندوں نے تیرے نبی کا اور تیرے نبی کے چاہنے والوں کا مل کر ذکر کیا تھا، اور سب سے اچھا زمین کا ٹکڑا وہ اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر ہے کہ جہاں اچھی جگہ پر بیٹھ کر بندہ نماز عشاء پڑھ کے باوضو قبلہ رخ ہو کر کبھی اللہ کا ذکر سنے، کبھی مصطفیٰ کا ذکر سنے، اور کبھی میرے غوث پاک کا ذکر سنے۔ تو ایک شاعر نے اپنے خوبصورت انداز میں کہا ہے بے خود بند کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ صدا کر دیں، ہو سکتا ہے کہ حضور قبول فرما لیں۔ تو شاعر نے بڑے ڈونگے لہجے میں، اور شاعر بھی کوئی اور مذہب کا نہیں پکا سنی ہے،
اور ظاہری بات ہے کہ سنیوں کو ہی اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت عطا کرتا ہے، یہ انہی کے سینے روشن ہے۔ تو کہا اتنا تو کرم کرنا اے جشن کریمانہ، جب جان زیادہ کر لیا تو مر گیا، کئی گلا گھونٹ کے مر جاتے ہیں، یہ کوئی مرنا ہے؟ مرنا ہے تو عشق رسول میں انسان کو مر جانا چاہیے، سر سجدے میں ہو، نبی پاک کا دیدار ہو رہا ہو اور ادھر سے جان نکل رہی ہو، اتنا سونا مرنا ہے۔ اور ایسی قابل رشک موت یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم جن کے غلام ہیں جو اور جن کی یاد کے اندر آج بیٹھے ہیں وہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر سچی توبہ کیے مرے گا نہیں۔ عبد القادر جیلانی نے اتنی زبردست قسم کی بات کی، فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے مرے گا نہیں۔ اتنا یقین ہے اپنے رب کی ذات پہ، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور شرف عطا کیا ہے۔ تو ہم بھی انہی کے چاہنے والے کو یہی تمنا کرتے ہیں، جب جان جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی وہاں پر رحمتیں اور برکتیں چھم برستی ہیں، کیونکہ ذکر اولیاء یہ اللہ نے بھی کیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا حکم بھی عطا فرمایا۔
دیکھیں سکندر اعظم ذوالقرنین نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور اس ولی کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا میرے مصطفیٰ سے، بتائیے اس ولی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اللہ نے 16ویں پارے کے اندر ان کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، ولی کا ذکر رب نے کیا اور پیارے حبیب کی مبارک زبان سے ادا کروایا۔ کہنا رب کا کام ہے، کرنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ لقمان حکیم 1000 سال آپ کی عمر مبارک، کتنی؟ 1000 سال، کالا رنگ، بکریاں چرانا عادت، اور کسی کے غلام تھے، آزاد بھی نہیں تھے، غلام تھے، نوکر تھے، لیکن جو اللہ کو پسند آ جائے اگرچہ کالا ہی کیوں نہ ہو، تو بات کوئی اور نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کو جو پسند آ جائے، بلکہ اللہ جس کو پسند کر لے، وہ سلطان العارفین کہتے ہیں نا کہ جے رب ملنا اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم بنا دیے گئے، ایک ہی رات میں، صرف ایک رات کے اندر رات کو سوئے، صبح اٹھے، دانشور، عقل مند، حکیم سے مراد عقل مند، عقل کے بھی اعلیٰ درجے کا۔ آپ کی عقل کا تو کیا کہنا، آپ کے آقا نے کہا کہ لقمان جاؤ، بکری کا سب سے اچھا حصہ ذبح کرو اور سب سے اچھا گوشت کا ٹکڑا لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت لقمان حکیم گئے، بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر آقا کے سامنے پیش کیا۔ وہ آقا کہنے لگا یہ کیا مذاق ہے، دل اور زبان بھی کوئی کھاتا ہے؟ میں نے کہا تھا اچھا گوشت کا پیس لے کر آؤ۔ اور لقمان حکیم کا جملہ سنو، آپ فرماتے ہیں آقا اگر جسم کے اندر زبان صحیح ہو جائے اور انسان کا دل صحیح ہو جائے تو پورے جسم کے اندر اس سے بڑی اور اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ زبان اچھی ہو جائے، دل اچھا ہو جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو کہ سب سے برا حصہ جانور کا لے آؤ، سب سے برا حصہ۔ دوبارہ گیا، دوبارہ سے بکری ذبح کی اور ذبح کر کے دوبارہ پھر سے وہی زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ آقا کہنے لگا یہ کیا مذاق ہے، پہلے بھی یہی حالت اب بھی ایسا ہے۔
تو آپ نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہی زبان اور دل خراب ہو جائے تو اس سے بڑا اور کوئی جسم کا ٹکڑا خراب نہیں، سب سے زیادہ خراب ہی یہ ہے۔ تو یہی بات ہے، دل اگر انسان کا اچھا ہو جائے تو انسان جیسا بھی ہو، رنگ جیسا بھی ہو، پیسہ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور لقمان حکیم، پوری سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کی اور قرآن میں مصطفیٰ میں نازل کیا، اور ظاہری بات ہے قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے آیا، تو زبان مصطفیٰ سے لقمان حکیم کا بھی ذکر ہوا۔ کیسی گھڑی ہوگی کہ جب صحابہ سامنے بیٹھے ہوں گے اور میرے آقا حضرت لقمان کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو لقمان بھی اللہ کے ولی نبی نے۔ پھر سورہ یاسین میں آئے، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، قرآن کا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور دل کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ اصحاب القریہ، پیارے حبیب ان بستی والوں کا ذکر کریں کہ جن بستی والوں کے پاس ہم نے 2 بندے بھیجے، پھر 2 کے بعد ہم نے تیسرا بھیجا، اور تینوں کا ان بستی والوں نے انکار کیا۔ ایک کا نام تھا صادق، دوسرے کا نام تھا مصدوق، اور تیسرے کا نام تھا شمعون۔ 3 بندے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی۔ بستی تھی انطاکیہ بستی، تو وہاں کے لوگ مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا 2 بندوں کو بھیجا پہلے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، 2 بندے۔ سورہ یاسین میں ہے 2 بندے بھیجے کہ جاؤ جا کر ان کو تبلیغ کرو، ایک رب کی طرف بلاؤ۔ تو رستے میں ہی ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اس چرواہے سے ملاقات ہو گئی، تو کہنے لگا جی تم دونوں کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی بستی والوں کو ایک رب کی طرف بلانے کے لیے۔ کہا آئے کدھر سے؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے۔ کہتے ہیں تم اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ کوئی دلیل ہے، کوئی سند، کوئی دلیل کہ تم اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا دلیلیں ایک نہیں، ہمارے سائیں نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، دلیلیں 3 دے کر بھیجی ہیں۔ کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 3۔ نمبر 1، اگر کوئی مردہ ہو تو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اگر کوئی آنکھوں کی وجہ سے پریشان ہو، آنکھ کی بیماری کا شکار ہو، ہم اس کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، اگر کوئی جسم کا بیمار ہو ہم اس کی بیماری کو صحیح بھی کر دیتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ 3 باتیں ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ آنکھیں اگر تھوڑی بہت خراب ہے، لینس ڈال دیا جائے گا یا کوئی اور صفائی کر دیں گے، تھوڑی بہت ہو جائے گی، لیکن پیدائشی آنکھ کو صحیح کر دینا یہ کسی ڈاکٹر کی ہمت نہیں۔ اگر کوئی پیدائشی نبینا تو نبینے رہے گا مرتے دم تک، کوئی صحیح نہیں ہو سکتا، پریشن بھی نہیں ہو سکتا، اس کا لا علاج ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا کی ہے، یہ ولیوں کا کمال ہے، ان کی زبان پر اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگا جی میرا ایک بچہ ہے، کتنے دنوں کا بیمار ہے، میں ہر روزانہ بت کے سامنے جا کر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں شفا دے دے، وہ شفا نہیں دیتا۔ کتنے دن ہو گئے اور یہی حالت ہے۔ اگر تم شفا دے دو تو میں عیسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا۔ جس بندے کا اتنا مسئلہ حل ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو 2 امتی آئے تھے، دونوں ہی اللہ کے ولی تھے، اور وہ بچہ لایا گیا، دونوں نے دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ سامنے ہی اللہ نے شفا عطا کر دی۔ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں
بارگاہ میں لوگ آ گئے، طاعون کی بیماری ہو گئی، کہنے لگے غوث پاک طاعون کی بیماری پھیل گئی، کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا سارے میرے مدرسے میں آ جاؤ، پانی پیتے جاؤ، اللہ شفا عطا کرے گا۔ میرے مدرسے کا پانی پیو، پانی کے اللہ نے شفا دے دی۔ پانی تھوڑا کم نظر آیا، فرمایا گھاس کھانا شروع کرو، گھاس میں شفا آ گئی۔ پھر جب وہاں کمی آئی تو فرمایا میرے مدرسے سے آگے سے گزر جاؤ، جو بھی گزرتا جائے گا اللہ اس کو شفا عطا کرے گا۔ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ بندہ جو رستے میں کھڑا تھا اس کا نام ہے حبیب نجار۔ کیا نام ہے اس کا؟ حبیب نجار۔ بکریاں چلا رہا تھا، اور جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوا تو اپنے گھر میں چلا گیا۔ ایک جھونپڑی تھی، غریب آدمی تھا، اور شہر کے بالکل کنارے پر اس کا گھر تھا، چھوٹی سی جھونپڑی، وہاں جھونپڑی لگا کے یہ بیٹھا ہوتا تھا۔ اور مزیدار بات یہ ہے چرواہا، پیسہ بھی کوئی نہیں، چھوٹی سی جھونپڑی، اور وہ بھی شہر کے کنارے پر۔ اور اللہ نے شہر کے کنارے کا بھی ذکر کیا قرآن میں، سورہ یاسین میں، شہر کے کنارے کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ جھونپڑی والے کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اس کے سینے میں جب ایمان کا نور چمکا اور اس کی چمک بھڑک اٹھی، اور اتنے میں یہ دونوں بندے بادشاہ کے پاس چلے گئے اور جا کر کہتے ہیں بادشاہ مان جا، اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا اس کو پکڑو مارو۔ دنیا والوں نے پکڑا اور مارا، پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچی تو آپ نے تیسرا بندہ بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فنظروہما فعززنا بثالث۔ ہم نے تیسرا بندہ بھیجا، حالانکہ اللہ نے نہیں بھیجا تھا، وہ بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو جو کام نبی کا ہوتا ہے حقیقت میں خدا کا ہوتا ہے۔ نبی بھی تو اللہ کے آرڈر سے ہی کرتا ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرا بندہ بھیجا، شمعون بادشاہ کا وہ ذرا قریبی تھا، آپس میں دوستی تھی، تو دوستی کی بنا پر اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، ایمان ظاہر نہیں کیا۔ بادشاہ کو جا کر کہنے لگے بادشاہ تیرے پاس دو بندے قیدی ہیں، کیا قصور ہے ان کا؟ میں نے سنا تو نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے جی بالکل بند کیا ہے، ان کو ہم لے آتے ہیں، ذرا قصور تم بھی پوچھ لو۔ تو دونوں بندے باہر آئے اور کہا جی کیا کہتے ہو؟ تو دونوں کہنے لگے حضرت صادق اور مصدوق، کہنے لگے کہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ تم سب ایک رب کی عبادت شروع کر دو، کتوں کو چھوڑ دو۔ بادشاہ بول اٹھا، کہتا ہے کہ بولو تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل؟ کہنے لگے تین، ایک نہیں تین، خالی ہاتھ نہیں آئے، جن کی طرف آئے ہیں انہوں نے سب کچھ دے کر بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے والے یہ امتی، عاشق رسول اور ولی کامل، تینوں بزرگ کھڑے ہیں، اور بادشاہ کہنے لگا جی تمہارے پاس تین دلیلیں ہیں، تو چلو بتاؤ کون سی دلیل ہے؟ کہا جی ہم بیماروں کو شفا عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے پاس ایک بیمار آدمی ہے، کتنے دن ہو گئے بیمار ہے، طبیب حیران ہو گئے، عاجز آ گئے، کسی نے شفا نہیں دی، اگر تم دے دو تو لگ پتا جائے گا کہ واقعی تم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہو۔ فرمایا لے آؤ۔ بیمار سامنے آیا، دو یہ دو ہاتھ اٹھانے والے، اور تیسرے وہ شمعون، ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنے دل میں دعا کی، یا اللہ اس کو شفا عطا کر دے۔ ابھی ان کی عرض و معروض ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے سب کے شفا عطا کر دی۔ دوسرا بندہ بھی ایسا، نبینا بھی بڑا عجیب ہے، دنیا کے اندر انوکھا انسان۔ کہا جی ہمارے پاس ایک بندہ ہے کہ جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں، اس کا یہ جو آنکھوں والا جگہ ہے بالکل ایسا ہے جیسے ماتھا، پیشانی، جگہ ہی نہیں بنی۔
جگہ ہی نہیں بنی. حالانکہ نبینا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتا. کہا ہمارے پاس ایسا ہے جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. نہیں ہے تو پھر کیا ہوا, لے آؤ. جنہوں نے بھیجا ہے نا ہمیں ان پہ ناز ہے. ہم ایویں نہیں آ رہے, ہمیں ناز ہے. جیسا کہ جنگل کے اندر حضرت سفینہ میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا راستہ بھول گئے, جنگل کے اندر تشریف لے گئے. آگے سے شیر آ رہا ہے اور ادھر سے حضرت سفینہ. شیر بھوکا سمجھ میں آ رہا کہ یہ بھوکا ہے, انسان کا دشمن ہے. جب قریب آیا تو سفینہ کہنے لگے ارے رک جا, کھا لینا, مجھے پتا ہے کہ میں تیرا آج کا لقمہ ہوں, لیکن مجھے نبی کا غلام سفینہ کہتے ہیں. جب نبی پاک کا نام لیا تھا تو علماء نے لکھا کہ وہ شیر دم ہلاتا ہوا ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. ایک بار تو ہو جا غلامی میں آ جاؤ. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی شفا دے سکتا ہے, بیماریاں دور کر سکتا ہے, تو کیا غوث پاک نہیں کر سکتے؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاجواب قسم کی شان ہے. بیماروں کو شفا بھی دیتے ہیں, جو اندھا ہو اس کو آنکھیں بھی عطا کرتے ہیں, حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں. جیسا کہ ان بندوں نے اس مادر ذات جو اندھا تھا, بالکل جگہ ہی نہیں بنی, دعا کی بادشاہ کے سامنے, تو سامنے سب کے آنکھوں کی جگہ بنی اور جگہ بن کے اندر آنکھیں نظر آنا شروع ہو گئی. یہ اللہ کے ولی کی دعا سے ہو رہا نا سر. تیسری بات مردہ زندہ کرنا ہے. کہا جی 7 دن کا مرا ہوا ایک مردہ ہے, وہ ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے کسی وجہ سے, ہم اس کو لے آتے ہیں تو زندہ کر دو. 3 بندے کہنے لگے جی لے آؤ, اس میں کون سا مسئلہ. مردہ لا کر سامنے اس کو لٹا دیا تو تینوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی. اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہ 3 بندے جو کہہ رہے ہیں نا بادشاہ یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے. اتنے میں وہ جو شہر کے کنارے سے تھا نا بندہ, کنارے پر حبیب نجار, وہ دوڑتا ہوا آ گیا. اللہ نے اس کے دوڑنے کا بھی ذکر کیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے. جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی, شہر کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اس نے آ کر کہا ہے میری قوم, یہ جو آئے ہیں نا ان کو خالی آپ نہ بھیجنا, جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں, ان کے پیچھے چلو. من لا یسألکم علیہ اجرا, انہوں نے تم سے بینک بیلنس نہیں مانگا, کوئی جائیداد نہیں مانگی, کوئی روپیہ نہیں مانگا, اور بغیر پیسے کے تبلیغ کی ہے, ایک رب کی دعوت دی ہے. جو کوئی مانگے بھی نہ, ایک رب کی طرف بلائے تو پھر اس کی بات کو مان لینا چاہیے. اس نے آ کر سمجھایا, لیکن بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ یہ توہین عدالت ہے, عدالت کی توہین ہے, اس کو پکڑو, زود و کوب کرو. زود و کوب کیسا تھا؟ علماء نے لکھا کہ حبیب نجار کو الٹا درخت پر لٹکایا گیا اور اس کے جسم کے اندر نیزے اور تلواریں چوبی گئی. اور وہ بلا کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. کہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے کہہ دیا ہے جا
جنت میں داخل ہو جائے. قیل ادخل الجنہ، اس موت کے وقت بھی اتنی شدت کا وقت ہے لیکن اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے جا میری جنت میں داخل ہو جا. کاش لیتا، کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ اس مصیبت کے بعد جنت ہی ملتی ہے. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. اب دیکھیں یہ ذکر اللہ نے کہاں کیا؟ قرآن کے دل میں. اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن کے دل میں. اور 11ویں والے کا ذکر 11ویں پارے میں. 11ویں والے کا ذکر کہاں؟ 11واں پارہ سورہ یونس، مشہور آیت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف نہ غم، نہ دنیا میں نہ قبر میں نہ قیامت کے دن. غوث اعظم ان کے ولی ہونے میں شک ہے؟ بلند آواز سے بولیے نہیں. اور بلند آواز سے نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ گلے میں 2-4 تسبیحاں ڈالے، بھنگ پیے، چرس پیے، کبھی نماز نہ پڑھی ہو، جمعہ نہ پڑھا ہو، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اور کتنے دنوں کا نہایا نہیں ہے، اور بندہ کہتا ہے جی میں پہنچا ہوں. کہاں پہنچا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھو. کسی نے کہا جی فلاں بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے. فرمایا جانتا ہوں، رحمان تک نہیں پہنچا، شیطان تک پہنچا. جانتا ہوں. تو ایسے بندے رحمان تک نہیں پہنچے. غوث پاک کی زندگی دیکھو، ادھر قرآن دیکھو کہ اللہ نے 2 نشانیاں بیان کی. اللہ کے ولی کی 2 نشانیاں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے اندر 2 نشانیاں دیکھ لیا کرو. نمبر 1 ایمان والا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ بے ایمانوں میں بالکل ولی ہے ہی نہیں. کوئی بھی بات مذہب اہل سنت حنفی بریلوی سے ہٹ کر اس دور حاضر کے اندر کوئی ولی دکھا دو. غوث پاک سنی، خواجہ صاحب سنی، داتا صاحب سنی، محدث اعظم میں سنی، اور ان کے شیخ امام احمد رضا بھی سنی. ابو الحسن خرقانی، حضرت خواجہ بایزید بستامی، اولیاء کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا بہجت الاسرار کے اندر، ابو الحسن شتروفی لکھنے والے، آپ لکھتے ہیں کہ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر 1100 ماں کو بچے عطا کیے اور سب کو اللہ کا ولی بنایا. 1100 بچے سارے کے سارے اللہ کے ولی. دنیا لڈو تقسیم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹے تقسیم کرتا ہے. امام الاولیاء کے آنے پر، غوث اعظم کے آنے پر، تو شیخ عبد القادر جیلانی پکے ایمان والے. ایمان کیسا؟ رات کے وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. جا کہاں رہے تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر. کیونکہ امام احمد بن حنبل کے غوث پاک مقلد ہیں. کس کے مقلد ہیں؟ امام احمد بن حنبل. بلند آواز سے بولے ہیں اور بلند آواز سے. یہ جس امام کا میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ امام ہے جن کو بادشاہ نے ان کے دور میں کہا تھا کہ احمد بن حنبل بتاؤ قرآن یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ سادے لفظوں میں یوں کہہ لو، قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، غیر مخلوق ہے. میں اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتا. بادشاہ کہتا ہے کہ احمد بن حنبل مخلوق ہے. یہ فرمایا نہیں کہتا. اس نے کہا
ورنہ قید کر دیا جائے گا، فرمایا کر دے۔ اس نے کہا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، فرمایا کر دے۔ تیرا اور میرا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، تو حق پر ہے یا ہم حق پر ہیں۔ اور علماء نے لکھا امام احمد بن حنبل کے جنازے میں اس وقت 5 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ وہ ہیں امام احمد بن حنبل، لاجواب قسم کے عاشق رسول اور عالم قرآن، لاجواب قسم کے محدث۔ ان کے مزار پر رات کے وقت غوث اعظم جا رہے تھے، راستے میں ایک ساتھ مرید بھی تھا، کہنے لگا حضرت صاحب اندھیرا بہت۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ایک چھڑی پکڑائی اور فرمایا تم میرے آگے آگے چلو۔ جیسے چھڑی پکڑ کر غوث پاک نے اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ چھڑی پکڑتے ہی روشن ہو گئی، لائٹ کی حاجت ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں ہی اللہ نے یہ شان عطا کی ہے۔ آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے غوث پاک آگے آگے چلے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار شریف پر پہنچے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر آئے ان کے استقبال کے لیے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بیان کر دوں کہ حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب اپنی ایک کتاب کے اندر غوث پاک کا ذکر یوں کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے غوث پاک عالم رؤیا کے اندر، مراقبے کے اندر تھے، نبی پاک کی زیارت ہوئی اور نبی پاک کی بارگاہ میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں اور بھی بزرگ بیٹھے ہیں اور غوث پاک بھی حاضر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر تھا تو امام احمد بن حنبل بڑا کیا کہنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو چاہنے والے ہیں بہت زیادہ ہیں، ان کے چاہنے والے بہت ہیں اور میرے چاہنے والوں میں تھوڑے کم ہیں، اپنے اس بیٹے کو کہو کہ میری تقلید کو شروع کرے۔ تو نبی پاک کے کہنے پر غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد بنے۔ سمجھ آئی بات؟ یہاں پر کوئی بندہ بے وقوف قسم کا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی غوث پاک کو رفع الیدین کیا کرتے تھے، تم سنیو تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ تیری بات یہ بھی مان لیتے ہیں، تم 11ویں شروع کر دو، 11ویں والے کا ذکر ہے نا، تو 11ویں شروع کر دو، اولی کا تذکرہ کیا ہے تو پھر جانا نہیں، سینہ تان کے سنو کہ بات کی تو ہے تو جاؤ گے کہاں؟ اس طرح کے وسوسے دل کے اندر نہیں پالنے چاہیے۔ اصل بات یہ ہے، حدیث پاک ہے 3 طرح کی، جس کے اندر رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، ہاتھ اٹھانے کا، رکوع کے اندر رکوع سے اٹھتے ہوئے، پھر ہاتھ نہ اٹھانے کا بھی ذکر ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس پہ ہم سنی حنفی امام اعظم کے چاہنے والے عمل کرتے ہیں۔ 2 طرح کی، اور تیسری سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے، رفع الیدین کا ہوگا۔ 3 طرح کی حدیثیں ہیں اور تینوں پر ایک ہی نماز کے اندر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثبت اور منفی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، رات اور دن ایک جگہ میں نہیں آ سکتے، گرمی اور سردی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، آگ اور مٹی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک ہی نماز ہے اور تم نے 2 حدیثوں پہ عمل کرنا ہے، نبی پاک کے اس عمل پہ بھی عمل کرنا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا، اور اس پہ بھی عمل کرنا ہے کیا۔ بتاؤ کیا کرو؟ اسلام کے اندر پریشانی آ گئی، مشکل وقت آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے نجات کے لیے اس امت کے اندر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین عطا کیے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، آج کسی مجتہد کے پیچھے چلو، بغیر مجتہد کے زندگی نہ گزارو، قیامت والے دن بھی انہی کے نقش قدم پر اٹھو گے۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت والے دن ہم بلائیں گے
ان لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ. اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس کا کوئی امام نہیں، جس کا کوئی بھی استاد نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. اسی لیے اپنی زندگی کے اندر پکے سنی ہے تو پکے سنی بن کرو، ادھر ادھر کی سننے کی حاجت نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو نماز مبارک تھی رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ کا مذہب ہی امام احمد بن حنبل والا مذہب ہے، امام احمد بن حنبل والا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ غوث پاک نے اگر رفع الیدین کیا ہے تو کیا غوث پاک وہابی تھے؟ ثابت کریں. ان کے نظریات ان جیسے تھے؟ بالکل نہیں. اور غوث پاک کے نظریات تو یہ ہیں، تصور کرتے ہیں ظہر کے انتظار میں، توجہ، تصور کرتے ہیں نماز ظہر کے انتظار میں، تو پیچھے سے کسی نے کندھے کو دبایا، آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو پھر دیکھتے ہی رہ گئے. بلکہ میں یوں کہوں گا اس صورت کو نظر آیا اور غوث پاک جلدی سے کھڑے ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے. اور میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بڑے عالم ہو کر بیان کیوں نہیں کرتے؟ واز کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو فیض کیوں نہیں دیتے؟ عالم اگر علم نہ دے، بیان نہ کرے تو لوگوں کو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کیوں بیان نہیں کرتے؟ عرض کیا حضور میں عجمی، یہ لوگ عربی، میرا واز اتنا اس قدر نہیں ہوگا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو آپ نے ساتھ اپنے لعاب دہن کے لقمے غوث پاک کو عطا کیے. لعاب دہن جس کو مصطفیٰ کا مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ لعاب دہن میرے مصطفیٰ کا. اگر امام حسن کی مبارک زبان بھی آئے تو لاجواب ہے، اگر امام حسین کی زبان پر آئے تو 3 دن کے پیاسے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہے. یہ میرے آقا کے لعاب کا صدقہ ہے اور یہ بڑا لاجواب قسم کا انداز ہے. 7 لوگ میں مل گئے، نماز ظہر پڑھی اور ظہر پڑھنے کے بعد لوگوں کا ہجوم لگ گیا، مریدین آئے، چاہنے والے، زیارت کی. کہتے ہیں اس مجمع کے اندر ایک بندہ آ رہا تھا جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا اور میرے قریب آئے تو میں نے غور سے دیکھا وہ میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا تھے. ولی ایسا ہوتا ہے. ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ دنیا کی فکر میں. اگر نماز کے انتظار میں آ کر بیٹھ ہی جاتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے آ گئے تو آ کر فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، نیٹ، موبائل، ادھر ادھر کی باتیں، آپس کے دنیا کے مسئلے اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یار جتنا ٹائم مل گیا ہے تصور مصطفیٰ کر لو. ایک ٹائم ہے تمہارے پاس، ایک وقت ہے، تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، کسی اور جگہ نہیں بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں انتظار کر رہے ہو کب امام آئے اور ہماری گفتگو اپنے رب سے کروا دے، کب امام آئے اور کب ہماری گفتگو شروع ہو جائے. اس انتظار میں بیٹھے ہو تو اپنے دل کی لو مصطفیٰ سے ہی لگا لو. غوث پاک کی زندگی تو یہی کہتی ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہونی چاہیے. نماز اول تو پہلے آنا چاہیے مسجد میں، اگر آگے ہیں تو بیٹھ کر مراقبہ، تصور، اور تصور میں کبھی درود پاک، کبھی تسبیحات. سب سے اچھا عمل یہ ہے
اپنے پیر کا دیا ہوا ورد، اپنے پیر کا دیا ہوا ورد سب سے پہلے اس پیر کے الفاظ پر توجہ رکھیں، اسی کے اوپر اپنی زندگی کو مستقل کریں، اپنی عادت بنائیں، اتنی عادت کہ ذرا میں سلطان باہو سے پوچھوں کہ پیر کے دیے ہوئے لفظ کی قدر کیسے کی جاتی ہے؟ پیر کے دیے ہوئے لفظ کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ ہم تو پیر پکڑ لیتے ہیں نا 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کرنے کے لیے۔ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یار جب سے پیر صاحب کا بیعت ہوا نا میرے حالات اور خراب ہو گئے، پہلے بھی صحیح تھے اب اور خراب ہو گئے۔ تو پیر پکڑنے کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا بیوقوف انسان، اور پیر تمہیں دنیا دیتا ہے؟ پیر دنیا دینے کے لیے نہیں ہوتا، پیر ہوتا ہے کہ دنیا والوں کو اپنے رب کی راستے میں لانے والا، اپنے رب تک پہنچانے والا، دنیا کا مال دینے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ پیر کی چاہت دنیا نہیں ہوتی، دنیا میں رب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ پیر کی چاہت ہے، اس کی چاہت کو سمجھو۔ تو پیر کے دیے ہوئے لفظ کی قدر جو سلطان العارفین نے کی ہے نا کوئی ماں کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ آپ بھلا کیا کہتے ہیں کہ مرشد راضی سبق پڑھایا، مرشد راضی سبق کیسے پیر کے الفاظ میں توجہ دی؟ کہتے ہیں پیر کے لفظ یاد کر کے الفاظ بول بول کے عادت بنا کے اب تو یہ بن گئی ہے کہ میں نام ہی نہ پڑھوں وہ خود ہی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اتنی عادت بن گئی، پڑھے ہو بدان پڑھی گئے، میں نہیں بھی پڑھتا پھر بھی زبان پہ آ جاتا ہے۔ اپنی زبان پہ گالیاں ادھر ادھر کی باتیں فضول باتیں نہیں، بلکہ اللہ کا نام ایک لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ 100 بار پڑھ لو، آسان ہے نا، سب کو آتی ہے، بہترین اسم اعظم ہے، بہترین اسم اعظم۔ شیطان سے جس نے بچنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھنا تو سب سے پہلے یہی پڑھا جاتا ہے، روزانہ 100 بار شروع کرو، دیکھو شیطان کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بہترین نسخہ شیطان سے حفاظت کا اعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں اگلی عادت یہ بن گئی ہے، زبان پر تو یہ حالت ہے پڑھے ہو بنا پڑھی ہے کہ میں نہیں بھی پڑھتا نا زبان پھر بھی بول پڑتی ہے۔ کہتے ہیں میرے کانوں کا حال یہ ہے، انگلیاں کنا وچ دتیاں، انگلیاں کنا وچ دتیاں، سنیو بنا سنی وے، سنے بنا سنی جائے، مطلب کہ جتنا مرضی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، پیر کا دیا ہوا ورد تو اتنا جاری ہے کہ اب بھی آواز کانوں میں آ ہی جاتی ہے، کانوں میں آوازیں گونج رہی ہے پیر کے پڑھائے ہوئے سبق کی۔ اور میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو سبق کس نے پڑھایا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ اور جس بندے کو میرے غوث پاک کا دیا ہوا سبق ہے ساری زندگی بلائے نہ پڑھتا ہی جائے۔ نماز کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اگر انتظار میں بیٹھا ہے تو دل مصطفیٰ کی طرف، اگر نماز کے بعد کا وقت ہے
تو پھر بھی دل مصطفیٰ کی طرف. یہی کیفیت ہے میرے غوث اعظم کی. آخر میں ایک آیت مقدسہ پڑھتا ہوں، سورہ طٰہٰ. نماز ہی پڑھی تھی نا غوث پاک اور مصطفیٰ کا جلوہ نظر آیا. اور اس نماز کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کیا کہا؟ ذرا سننا کہ ہم لوگوں کو کہا جائے نا نماز کا تو کہتے ہیں جی میرا کاروبار ہے، دکان کھلی ہوئی ہے. نبی پاک سے بڑھ کر تو تمہاری کوئی مصروفیت نہیں ہے. تم نے تو ایک دکان سنبھالنی ہے، وہ نہیں سنبھالی جا رہی. چھوٹا سا کاروبار ہے، وہ نہیں سنبھالا جا رہا. چھوٹا سا خاندان ہے، اس کی بڑی فکر ہے. تو لاکھوں سلام میرے مصطفیٰ پر جنہوں نے پوری دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، پوری دنیا کو. حتیٰ کہ سنبھالنے کا انداز یہ ہے، سفر سے واپس آئے اور سیدھے سیدہ کے گھر میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے بابا کی حالت دیکھی نہ گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا مقام اللہ کی بارگاہ میں اور پھر بھی یہ حالت. اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام اور پھر بھی یہ حالت. مطلب کہ سفر کا اتنا اثر آیا. تو میرے مصطفیٰ نے بڑا کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تیرے بابا کا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک یہ دن اور رات پہنچی ہے. یہ محنت ہے میرے مصطفیٰ کی. رات دن کسی بندے نے دین کی خاطر کوئی پتھر کھائے ہیں؟ آج کل کوئی بات تو کر کے دیکھے، پتھر کھانا تو دور کی بات. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے پتھر بھی، خون بھی نکلا، درد بھی ہوا، لیکن اپنی امت کے حق میں بد دعا نہیں کی. صرف لگن یہی تھی کہ یہ نہیں مان رہے ان کی اولادوں میں ایسے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں، آنے والے لوگ ہیں جو میری بات کو مانیں گے، اور ان کی خاطر ان کو چھوڑ رہا ہوں، ان کی خاطر ان کو چھوڑ رہا ہوں. یار اس 15ویں صدی کے اندر کیا تم نمازی نہیں ہو سکتے؟ یا صرف 11ویں والے کا نام ہی لینا سیکھا نہیں؟ عمل کر کے دکھاؤ. غوث پاک کے سر انور پر امامہ اکثر، اور میں پڑھ رہا تھا کہ غوث پاک سخت سردی میں، ابھی سردی کا موسم ہے، سخت سردی میں، بات بڑی توجہ ہے، یہ راز والی ہے. سخت سردی میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسینہ آتا تھا، پسینہ. اور ایک مرید کہتا ہے کہ لوگ آپ کے قریب کھڑے ہوتے، آپ کو پنکھا جل رہے ہوتے جس طرح گرمیوں میں پتہ چلتا ہے. ایک ٹوپی سر پر اور ایک قمیض زیب تن، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اتنی گرمی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے رب کے تصور میں مراقبے کی طرح کرتے ہیں. ایک ایک آپ کا عمل مراقبے کی نظر ہے. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے، آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سارے دل کی کھڑکیاں کھول کر توجہ میرے مصطفیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. اور نبی پاک کے ذریعے انسان اپنے رب تک پہنچتا ہے. یہ مراقبہ کبھی کیا ہے ہم نے آنکھیں بند کر کے؟ اس کا ایک انداز یہ دے دیتا ہوں، روزانہ ایک وقت مقرر کر دیں کسی بھی نماز میں، آنکھیں بند کر کے اپنے تصور میں گنبد خضرا کا تصور کریں، اور تصور یہ کریں کہ گنبد خضرا سے انوار و تجلیات آ رہے ہیں اور میرے پیر صاحب ان کی جھولی میں آ رہے ہیں، اور پیر صاحب کی جھولی کے نیچے میری جھولی ہے. اس طرح کا تصور. اور پھر اوپر والا سانس اوپر جائے، نیچے والا نیچے آئے، تو دونوں سانسوں سے نکلے اللہ، دونوں سانسوں سے اللہ، بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے سانسوں میں چلے اللہ. یہ ہے مراقبہ. اور اس مراقبے میں جو بندہ کامیاب ہو گیا تھا، تو میں یہاں ایک اور بات بھی کر دوں. مفتی امین صاحب اسی فیصلہ آباد میں یہاں ہی اپنا مسکن بنایا اور یہاں ہی سو گئے. ان کا ایک غلام، ان کا خادم، اس سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ ایک دن مفتی صاحب نے فرمایا
انسان کو معرفت کی سیڑھیاں طے کرنا آتا ہی نہیں. فرمایا معرفت کی سیڑھیاں مطلب کیسے طے ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں. آپ فرمانے لگے جب ایک سانس میں بندہ اللہ اللہ کہے ایک سانس میں 33 بار. کتنے بار؟ 33 بار. لا الہ الا اللہ لفظ یہ بولنا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ نفی الا اللہ اثبات. نفی اثبات. یہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا نفی اثبات آپ پانی پایا. تو نفی اثبات یہ ہے لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں کہ جو بندہ 33 بار کہے ایک سانس میں جب کہنے میں کامیاب ہو جائے گا 33 پر پہنچے گا تو اللہ ایسے ایسے پردے کھول دے گا اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک سانس میں 100 بار تک پہنچ چکا ہوں. اندازہ کریں کتنی عادت ہوگی. واقعی مرشد ہادی سبق پڑھایا پڑھے ہو بنا پڑھی ہوئے اپنی زندگی مراقبے میں گزاری ہے. تو بہرحال نماز بہترین مراقبہ ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا سننا ذرا. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. سورہ طٰہٰ یہ آیت اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے میرے سونے محبوب ہمارے نبی سے خطاب ہے. اللہ نے نبی پاک سے فرمایا پیارے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. میرے ساتھ مل کر بولو گا کیا کہا اللہ نے. تو حضور کے گھر والے کون تھے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا, علی المرتضیٰ, امام حسن, امام حسین. کیا ان کے اندر خیال ہو سکتا ہے کہ یہ نماز سے سستی کرتے ہو؟ امام حسن سے پوچھو تو آپ فرماتے ہیں میری والدہ مصلی پہ کھڑی رہتی رات کے وقت مصلی پہ کھڑی رہتی حتیٰ کہ ایک رکعت مکمل ہوتی ہے اور جب دوسری مکمل ہوتی ہے تو فجر ہو جاتی فجر ہو جاتی. یہ کیفیت اور انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ پیارے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پھر اس پہ صبر کرو. صبر کا مطلب استقامت. استقامت پکڑو. یہ نہیں کہ ایک دن کہہ دیا دوسرے دن نہیں کہنا, روزانہ ہی کہو. اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک کی پھر عادت مبارکہ بن گئی. بالخصوص فجر میں اٹھنا اوکھا ہوتا ہے تو نبی پاک اپنی شہزادی کے گھر کے آگے سے گزرتے اور فرماتے میرے گھر والوں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. اگر میرے مصطفیٰ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں تو ہمارے اندر بیٹھنے والا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہتا؟ خود تو نمازی بن گیا, مسجد میں آ جاتا ہے, نماز پڑھ لی, بیٹے کو کیوں نہیں کہا؟ ماں نے خود تو نماز پڑھ لی, بیٹی کو کون کہے گا؟ گھر کے اندر اصلاح کون کرے گا؟ شوہر تو نمازی ہے, بیگم بے نمازی ہے. ادھر میرے آقا علیہ السلام کی ادا دے بہترین نمونہ میرے مصطفیٰ کی زندگی. تو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ مطلب یہ ہے پیارے حبیب تم کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری امت بھی اسی طرح کرے گی. تم کر کے دکھاؤ گے نمونہ بن جاؤ گے اور دنیا بھی اسی طرح کرے گی. پھر فرمایا کہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. اللہ فرما رہا پیارے حبیب ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. مطلب رزق کا مکلف آپ کو نہیں بنایا, آپ کو مکلف بنایا ہے تو اپنی عبادت کا. اور انسان رزق کا مکلف نہیں ہے کہ بار بار اس کے پیچھے بھاگتا پھرے, ساری زندگی بھاگ بھاگ کر لگا دے, رزق تو پھر بھی ہاتھ نہیں آتا. دیکھا نہیں ہے مثال کے طور پر 10 کا نوٹ کسی کے ہاتھ میں ہو تو کیا قیامت تک کسی کے ہاتھ میں رہے گا؟ رات کو ہے صبح نہیں ہوگا, صبح ہے تو شام کو نہیں ہوگا. یہ پیسہ تیرا اپنا ہے ہی, تو اس کا ہے ہی نہیں تو پھر اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ اور اسی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی, اپنے
اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، پیارے حبیب ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، فرمایا کیونکہ رزق تو ہم ہی تمہیں عطا کرتے ہیں، رزق تمہیں ہم ہی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، سنو آخرت کے اندر جنت متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ کے ولی کی دوسری نشانی کانوا یتقون، پکا متقی۔ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی ایمان والا اور دوسری نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پکا متقی۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا۔ غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھی ہے، آپ نے کئی بار سنا ہے، اور کبھی غور کیا یہ کیسے تھا؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، سوچو جن کی راتیں بھی اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کے اندر گزر گئی ہے، ایسی شخصیت کا نام ہے غوث اعظم۔ 91 سال آپ کی عمر ہے ٹوٹل، کتنے سال عمر ہے آپ کی؟ 91، 52 سال کی عمر میں آپ نے بیان کرنا شروع کیا، 52 سال، تقریباً 40 سال تک مسلسل آپ نے بیان فرمایا، 33 سال تدریس کی، تدریس، عالم دین بنائے، بہت بڑے استاد تھے، عالم دین بنائے۔ ایک وقت میں ایک دفعہ جب آپ کا شورا ہوا تو آپ کی محفل کے اندر 100 مفتی آئے۔ کتنے مفتی؟ 100 مفتی آپ کے پاس بیٹھے، ہر بندے نے اوکھا مسئلہ اپنے دل میں لایا اور کہا کہ ہم پوچھیں گے یہ عبد القادر جیلانی کا علم کیسا ہے۔ 100 بندوں نے اپنے دل میں لے کر بیٹھ کے سامنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حالت مراقبے والی، اپنے سر کو نیچا کیا، اور جو بزرگ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ غوث پاک کے سینے سے ایک شعاع نکلی، اور وہ شعاع تھوڑی 100 مفتیوں کے اوپر پڑی، 100 مفتیوں پر، اور مفتی صاحب ہلنے لگے، ہلتے ہلتے اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیے، امامے بھی گر گئے، حالت بیگانہ ہو گئی۔ کہا پھر غوث پاک نے سب کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، سارے مفتیان کرام کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، جیسے جیسے قریب آتے گئے غوث پاک سب کو سینے لگاتے گئے، سینے لگا کر یہ بھی بتایا تمہارا سوال کیا ہے، یہ بھی بتایا تمہارا جواب کیا ہے۔ بعد میں 100 مفتیوں سے لوگوں نے پوچھا جناب علی بتاؤ تمہاری حالت بدلی کیسے ہے، وہ ہوا کیا؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے کپڑے پھاڑ لیے نا اپنے، اس وقت ہمارے سینے میں ایک لفظ بھی نہیں تھا، اور سارے لفظ ہی ہم بھول گئے، سارا علم بھی جاتا رہا، اور جب غوث پاک نے سینے سے لگایا تو پہلے والا بھی واپس آ گیا، انہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بہار، نہیں سنتا ہی نہیں